بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے وصال کی ایک دن پہلے خبر دے دی۔ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں جمع ہوئے۔ حضور نے ہماری طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے فرمایا، اللہ تم لوگوں کو زندہ رکھیں اور تمہاری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں اور تمہاری مدد کریں اور تمہیں بلندی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں اور تمہارا رزق کشادہ کریں۔ اللہ تمہیں توفیق دیں اور تمہیں صحیح سالم رکھیں۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اسے تم پر خلیفہ مسلط کرتا ہوں جو تمہیں واضح ڈرانے والا ہو، تاکہ تم اللہ کے بندوں اور اللہ کے شہروں کے بارے میں اللہ پر زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ نے تمہارے اور میرے متعلق فرمایا ہے کہ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ موت نزدیک ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور سدرۃ المنتہا کی اور جنت المأوا کی طرف اور پورے پیالے کی طرف اور رفیق اعلیٰ کی طرف جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل میں سے نزدیکی شخص۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ آپ کو کفن کون سا دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انہی کپڑوں میں یا یمنی چادروں میں یا مصر کے سفید کپڑے میں۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور یہ کہہ کر ہم رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ کی مغفرت فرمائیں، اور جب تم لوگ میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے میری چارپائی پر میرے گھر میں میری قبر کے پاس رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جانا، اس لیے کہ سب سے پہلے میرے نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس کے بعد تمام ملائکہ، اور اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور پھر تم جماعت در جماعت داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا، اور کسی رونے والی سے مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ فرشتوں کے ساتھ مل کر، اور فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 28 صفر المظفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اس کا باقی حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ والسلام۔